ٹھیک ہے مولانا عطاء الرحمان۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ کی تقریر میں ہر قسم کی گفتگو کی جا سکتی ہے، اپنے حلقے کے مسائل کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انتہائی اور ضروری اہم بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، ہاؤس کے سامنے رکھنی تھی۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سے پیوستہ دن ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا صاحب کے فرزند مولوی اسجد محمود صاحب وہ لکی مروت میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے، جو ہمارے جمعیت طلبہ اسلام کے صدر تھے، ان کی اہلیہ کے انتقال پر جا رہے تھے۔ راستے میں تھانہ یارک کے علاقے میں کوئی 60، 50، 70 کے قریب دہشت گرد نکلے، ان کے گاڑی کو روکا، ان کو روکا، پھر کہا کہ گاڑی سے اترو۔ بہت کچھ کہنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ پھر جو ان کے ساتھ 2-4 گارڈ تھے، انہوں نے بھی بندوقیں تانی، دہشت گردوں نے بھی بندوقیں تھان دی، اور خیر بہر کیف پھر انہوں نے اپنے امیر کو ملایا اور اس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے، تو بھتیجے ہمارے نے بھی ان سے کہا کہ مجھے بھی امیر کا حکم ہے، اور پھر کسی طرح ان کے امیر سے بات کرائی گئی، ان کو جانے دیا گیا۔ لیکن آج مجھے جو معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ان کو کیوں چھوڑا ہے۔ تو حضرت بات پہنچ گئی ہے ہمارے گھرانے تک اور ہمارے بھتیجے تک اور اپنے اس تک، اور اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں جی تو وہ ہمارے گاؤں کے نکلنے کے راستے پر بھی فوج بیٹھی ہے، داخل ہونے کے راستے پر بھی فوج بیٹھی ہے، سڑک سے اتریں تو فوج ہے، سڑک پہ چڑھیں تو فوج ہے۔ تو اس تمام تر اس کے باوجود 60-70 بندہ نکلتا ہے، اور وہ روڈ پہ ایک شخص کو روکتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں گاڑی سے اترو، پھر وہ بندوقیں تان لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی۔ ابھی گزشتہ دنوں یہاں ملک کا مسئلہ ہوا، ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات آئے، ہم نے سب کچھ بھلا کر اپنی فوج کا، اپنی ریاست کا، اپنے ملک کا ساتھ دیا، اور ہم ہر صورت میں ملک کی بقا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حد تک آگے آ جانا کہ جہاں میری ذات، میرا گھر، میرے بھائی، میرے بھتیجے محفوظ نہ ہوں، اور ہم اپنے علاقے، اپنے ووٹرز کے پاس نہ جا سکیں، تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ کس کی وہ ہے۔ اس پر ہم نے وہاں کور کمانڈر صاحب جو ہے ان سے بھی بات کی ہے، ان کو بھی یہ باتیں بتائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم پتہ کرتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس حد تک باتیں کرنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے مشکل وقت میں اپنا فوج کا ساتھ دیا ہے، ریاست کا ساتھ دیا ہے، تو ریاست پر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی سیکورٹی چاہیے، ہمیں بھی اپنے قوم کے اور بچوں کی سیکورٹی چاہیے۔ اگر ہم یہاں ہوتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں کو بلا کر کے فوج نے ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا، پھر الیکشن کے بعد کا کیا رویہ تھا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں کی حکومتیں کیسی بنتی ہیں، کیسی بگڑتی ہیں، کس طرح حالات خراب کیے جاتے ہیں، کس طرح حالات بنائے جاتے ہیں۔ اور وہ جو ایک وقت میں ہمارے کچھ نوجوانوں نے ایک نعرہ بھی لگایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو کیا ہم کیا سمجھیں، ہم کدھر جائیں کہ جو ریاست کے ساتھ کھڑے، جو ملک کے ساتھ کھڑے، جنہوں نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، ریاست کی بات کی ہے، یہاں کے تحفظ کی بات کی، تو کیا ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہم تو اس ملک پر اپنی جان نہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس کی سزا ہمیں دی جائے گی؟ ہمیں اس ملک میں بے عزت کیا جائے گا، ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم ایک دفعہ پھر ان دہشت گردوں کے خلاف، جس کے پیچھے وردی ہے اس کے خلاف ہم بھی بندوق اٹھائیں۔
ہمیں بھی اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مولانا صاحب میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی منسٹر آئے جی he should be present in the house. جی It is the collective responsibility of the cabinet. جی اگر انٹیریئر منسٹر مصروف ہیں یا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یا اینی ادر منسٹر شوڈ کم اینڈ کلیئرفائی دس پوزیشن. جی. تو اس لیے اگر آپ ادھر بات کریں گے دیر از نو بڈی ٹو ٹیک دا نوٹ. ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن اگر منسٹر حضرات آ جاتے ہیں پھر آپ موقع دیتے ہیں, میں اس پر اس وقت بھی بات کرنے کو تیار ہوں. سم منسٹر شوڈ بی ہیئر so that he can answer. سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب. شکریہ جناب. آپ کے بھی علم میں ہے کہ ابتدا میں نے ایک گزارش ہاؤس کے سامنے رکھی ہے جو گزشتہ دنوں واقعہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو اس پر ہم نے وہاں کے ذمہ داروں سے بھی بات کی ہے اور حد الوسع کوشش کی ہے کہ یہاں پر ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں جی تو فوراً اس کو کہتے ہیں کمیٹی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ سیاستدان کہتے تھے کہ کمیٹی کا معنی ہے کم مٹی. لہذا اس واقعے کو اس طرح نہ دیکھا جائے. یقیناً ملکوں کو چلانے کے لیے جہاں بجٹ بہت ضروری ہے اور اس پر یہاں ہر ممبر جو ہے وہ بحث بھی کرتا ہے اور ہم بھی کریں گے, لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے امن ہے. اگر میرا دکاندار دکان تک نہیں پہنچ سکتا, اگر میرا کاروباری شخص اپنے کاروبار کے آفس تک نہیں پہنچ سکتا, اگر میں اپنے گھر نہیں جا سکتا, میں گھر سے نکلتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہوں, تو پھر امن نہیں ہوگا. تو پھر کاروبار کیسے ہوگا, ملک کیسے چلے گا, یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ میرے خیال میں ہمیں پہلے امن پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس ملک کا امن کیسے بحال کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم جب تک سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور ہر شخص اپنے معاملات کو خود نہیں دیکھے گا, اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو امن کے راستے پر ڈال سکیں. ہمارے ہاں ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ملک کے چلانے میں ٹانگیں اڑاتے ہیں, لیکن جب بھی ہمارے ان اداروں پر کوئی مشکل آتی ہے, کوئی ملک پر مشکل آتی ہے, تو جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے ملک کا ساتھ دیا ہے. اور ہمیں یہ باتیں سننے بھی پڑتی ہیں کہ دیکھیں آپ پھر اس اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, پھر ان اداروں کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ملک عزیز ہے اور ہم اس ملک پر بچوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں, خود کو بھی قربان کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی وقت اللہ نہ کرے کہ ایسا آئے کہ ہمارے خون کی ضرورت ہوگی, تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک ورکر وہ اس ملک کے دفاع کے لیے حاضر ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا کہ امن یہ علامت ہوتی ہے, آپ کا کاروبار بھی چلتا ہے, آپ کے معاملات بھی چلتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ گزارشیں کی ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بجائے ملک چلانے کے اس ملک کے تحفظ کے لیے بارڈر کی طرف جائیں.
ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ آنکھوں کی پلکیں جو ہیں یہ آنکھوں کے حفاظت کے لیے ہوتی، لیکن پلکوں کا اگر ایک بال بھی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ بے قرار ہوتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور تب تک بہاتی ہے جب تک وہ بال آنکھ سے نکال نہ دیا جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پلکیں ساری کی ساری ہمارے آنکھوں میں، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں رو گے بھی نہیں، آنسو بھی نہیں بہیں گے، یعنی ماریں گے بھی اور آنسو بھی نہیں بہانے۔ کب تک ہم، یعنی یہ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے عرض کیا کہ کیا ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس سے ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا؟ ہم نے پارلیمنٹ کو پریفرنس دی، ہم نے پارلیمنٹ کو اہمیت دی، ہم یہاں انتخابی سیاست اور جمہوری راستے سے اس ملک میں اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کتنے بزرگوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم نے کتنا خون بہایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہے کہ ریاست چلے، ریاست چلے، ملک چلے، ملک میں امن ہو۔ لیکن جب ریاستی ادارے ہی ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی پاور کو محفوظ کرنے کے لیے ریاستی ادارے وہ ہمیں آپس میں لڑائیں، ہمارے درپے ہو جائیں۔ چیئرمین صاحب، میرے گھر پر راکٹ کا حملہ ہوا ہے، مولانا صاحب کے گھر پر راکٹ کا حملہ ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے۔ مولانا صاحب پر کتنے حملے ہوئے، لیکن کبھی بھی ہم نے اس کو ملک کا وہ نہیں قرار دیا کہ ہم اس ملک کے مخالف ہیں۔ اس وجہ سے ہم ریاستی اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، تو پھر ہمیں امن کی طرف جانا ہوگا، اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو سنبھالو۔ سیاست تمہارا کام نہیں ہے، نہ تم سیاست کرو یہاں پر۔ سیاست کرو گے تو پھر سیاسی جواب سننے پڑیں گے، سیاسی باتیں سننی پڑیں گی۔ مزاج اپنا وہی ہے، اور آتے ہیں سیاست میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں ان میں طاقت فریاد نہیں۔ ہمیں طاقت فریاد بھی ہے، ہم بات بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں جتنا ریاستی اداروں نے ہمیں سمجھ رکھا ہے۔ لیکن ہم اگر خاموشی کے ساتھ امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ ریاست عزیز ہے، ہمیں یہ لوگ عزیز ہیں، لہذا ہمیں پرایا نہ سمجھا جائے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر۔ اور آپ کے علم میں ہے، میں کیا آپ کو بتلاؤں، اس وقت جو پوری دنیا کا ایک سینارو تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں جو اس خطے کی اہمیت ہے، کم از کم اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت ایران کی جو حالت، اس وقت انڈیا کی جو حالت، اس وقت افغانستان کی جو حالت، اس وقت چائنا کی جو حالت، جو ہمارے چاروں طرف ہے، اس میں ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اور نیتن یاہو نے ویسے نہیں کہا کہ ایران کے بعد پھر پاکستان کی باری۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس ملک کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آپس میں دست بگریباں ہوں گے تو پھر دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا۔ اور ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے ہمیشہ آپ کو سنا ہے، لیکن ہماری کیوں کوئی نہیں سنتا؟ کب تک علماء کو شہید کیا جائے گا؟ کب تک اس ملک کے اس طبقے کو شہید کیا جائے گا جو ملک
का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें तो चाहेंगी कि इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये मुल्क को कमज़ोर किया जाए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क को फिर मज़ीद टुकड़े किया जाए। लेकिन अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा कि हम इस मुल्क को फिर तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त जो KPK की सूरत हाल है, आप लाख कहें कि वहां अमन है, वहां कोई ऐसी बात नहीं है, वहां रियासत के खिलाफ कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि इस रवैये की वजह से ये मुल्क एक मरतबा फिर तकसीम होने जा रहा है। क्यों हम होश के नाखून नहीं लेते? क्यों हम सियासी लोगों के कामों में मुदाखलत करते हैं? क्यों मुल्क के चलाने में मुदाखलत करते हैं? जो काम आपका है भले करें उसको, हमने आपके लिए कभी कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन जो काम सियासतदानों का है आए रोज उसमें रुकावटें डाली जाती है। यानी आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें, यहां कितने मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ का दौरानिया कितना रहा, और अगर कोई इन मुंतखब हुकूमत भी आई है उस पर भी प्रेशर इन इदारों का रहता है। इन इदारों के बगैर हमारी हुकूमतें चलती नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस मुल्क की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, तो फिर हमारे उलमा को शहीद किया जाता है, हमारे जिम्मेदारों को शहीद किया जाता है, हमारे लोगों को शहीद किया जाता है, फिर मदारिस को दहशतगर्दी के लिस्टों में डालने की कोशिश की जाती है, फिर उलमा तबके को दाढ़ी और पगड़ी वालों को दहशतगर्द कहा जाता है। तो मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि अगर हमने इस मुल्क को चलाना है, अगर हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करना है, हमने यहाँ के नौजवानों को महफूज करना है, फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मैं अपने सियासी कायदीन से भी गुजारिश करूंगा कि अज़राह खुदा इन लोगों के इशारों पर चलोगे तो ये मुल्क नहीं बचेगा। लिहाजा आइए मिलकर बैठते हैं और इस मुल्क के मुस्तकबिल की सोचते हैं, इस मुल्क को महफूज करते हैं। हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, हम मजीद भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क का सौदा करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क का सौदा करे, हम बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर इस मुल्क को चलाएं। आज अमेरिका वो कहता है कि मैं जाकर सुलह कराऊंगा। किस चीज की सुलह? ईरान कुछ भी हो, लेकिन वो एक ममलिकत है, वो इस खित्ते का एक पुरअमन मुल्क था। अगर उस पर इस तरह इसराइल चढ़ दौड़ेगा तो फिर ये तसव्वुर करना कि मजहबी लोग, मजहबी जमातें वो इस हाल में खामोश रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की सूरत हाल को देखना चाहिए और जिसका जो काम है वो करना चाहिए। बजट भी आएगा, बजट पर बहस भी होगी, हम उसके आदाद व शुमार पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमन है। अगर हमारे मुल्क और इसमें अमन होगा तो हमारे, और उसके लिए पहल जो है हमारे एस्टेब्लिशमेंट को करनी चाहिए, हमारे इदारों को करनी चाहिए। जो अगर वो अपने आप को महदूद करेंगे तो फिर मुझे यकीन है कि हम मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करने में कामयाब होंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बड़े इख्तिसार के साथ कोशिश की है बात